वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ और मैं शुरू कर रही हूँ मासूम दिल पार्ट 4। ज़ारा पीछे देखते हुए भाग रही थी कि अचानक वो किसी चीज़ से टकरा गई और गिरते गिरते बची। और वो कोई चीज़ नहीं, हमारे होने वाले दुल्हा भाई थे। क्या हो गया है, ऐसे क्यों भाग रही हो? जरहान ने उसे ठीक से खड़ा करते हुए कहा। ज़ारा ने भी चेहरा उठाकर उसे देखा और जल्दी से उसके पीछे छिप गई। उसके कंधे को पकड़कर, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जम्मू से बचा ले, ये कमीना आपकी होने वाली बीवी को मार रहा है, ज़ारा ने बड़ी मासूमियत से जरहान को कहा। ज़ारा ने इमोशनल ब्लैकमेल वाला हरबा जरहान पर आजमाया, क्या पता काम कर जाए। जरहान भाई आप हट जाइए, ये मेरा और आप ही का मामला है, आप बीच में ना पड़े। क्यों बीच में ना पड़े? मेरा हर मामला अब जनरल स्टोर का है, ज़ारा ने जल्दी से जवाब दिया। और जब अपने अल्फाज पर गौर किया तो ओह शिट, ज़ारा ने ज़बान दांतों तले दबाई। मेरा मतलब मेरे जनरल स्टोर वाले शौहर का है, ज़ारा ने जल्दी से तस्हीबी कर दी। जरहान को अच्छा लग रहा था ज़ारा का उसे अपना कहना। मैंने खुद को मैं कहना छोड़ दिया जब से उसने कहा कि तुम मेरे हो। जमात आज छोड़ दो इसे, फिर कभी बदला ले लेना, जरहान ने ज़ारा की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि अब उसके पीछे छुपी हुई थी। पर जरहान भाई, मैंने कहा ना, सिर्फ आपकी वजह से जा रहा हूँ, वरना आज आप ही की खैर नहीं होती। ज़ारा को डर में पता ही ना चला कि उसने जनरल स्टोर का एहसान ले लिया है। मुझे नहीं पता था कि खून चूसने वाली चुड़ैल कॉकरोच से इतना डरती है, जरहान ने ज़ारा की तरफ मुंह करके कहा, जो कि अभी वहां देख रही थी जहां से जम्मू गया था। वो तसल्ली कर रही थी कि वो चला जाए, फिर उस जनरल स्टोर को देखती हूँ। निकाह के 5 दिन पहले दुल्हन दुल्हे से बात नहीं करती, इसलिए मैं नहीं सुन रही। ये क्या बोल रहे हैं? ओए सोफे, बता दो इनको, ज़ारा ने सोफे की तरफ देखकर कहा। अच्छा, तो सोफे जी, इनसे ये पूछिए कि किसने कहा कि दुल्हा दुल्हन से बात नहीं कर सकते। और अभी जो 5 मिनट पहले ये मुझसे बोल रही थी कि शौहर जी मुझे बचाइए, वो क्या था? जरहान ने भी सोफे को देखते हुए कहा। वो कुछ नहीं था, खुद को ही हीरो बनने का शौक चढ़ा था इनको। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, ज़ारा ने जरहान को घूर कर कहा। ओके, एज यू विश, खुद ही कर लेना अपनी हिफाजत, मैं जमात को भेज देता हूँ, जरहान ने बेनियाजी से शाने उचकाकर कहा। मैं तो मजाक कर रही थी, कोई समझता ही नहीं, अगर एजेंट होते ना तो जल्दी से समझ जाते। एक जनरल स्टोर वाला कहाँ किसी को समझ सकता है? भला इसे तो ये बस ये पता होता है कि शैम्पू कितने का बेचना है, क्रीम कितने की बेचनी है, ज़ारा ने जल्दी से कहा। वैसे ये एजेंट क्या होते हैं ज़ारा, हमें भी तो बताओ, जरहान ने गौर से ज़ारा को देखते हुए कहा। खुद ही पता कर लीजिए, मैं नहीं बताने वाली, ज़ारा ने बेजारियत से कहा, क्योंकि ज़ारा इसकी नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी और वहां से भागना चाहती थी। बड़ी ही कोई नाफरमान लड़की हो, अपने होने वाले शौहर से कोई इस तरह बात करता है क्या? जरहान ज़ारा की हालत देखकर महफूज हो रहा था। शायद वो हल्का हल्का ब्लश कर रही थी, वो उसकी गहरी नज़रों से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। इसे देखकर जरहान के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी। और ज़ारा, जो कि सामने वाले को अपनी बातों से हरा देती थी, इस वक्त उसे कोई अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था इसके साथ क्या हो रहा है, वो क्यों कंफ्यूज हो रही है। उफ, लगता है जनरल स्टोर ने कोई तावीज़ कराया था कि मैं उसके सामने कुछ ना बोल सकूं। जल्दी से खुद पर कुछ सूरतें पढ़कर फूकनी चाहिए। ज़ारा ने अपने दिमाग की तरह ही दिल में सोचा, ऐसे घूर कर क्यों देख रही हो? आप ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हैं? मैं कोई आपकी कर्जदार हूँ क्या? और ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं कोई जोकर हूँ क्या? मेरे होठों पर मुस्कुराहट यूं ही बेसबब तो नहीं, उसकी खास वजह तुम ही हो, सिर्फ तुम, ज़ारा ने भी उसे घूर कर कहा। पता नहीं क्या हुआ, पर जो भी हो सिर्फ मेरी हो, जरहान ने उसकी आंखों में देखते हुए जज्बात से भरपूर लहजे में कहा। ज़ारा भी एक पल के लिए उसकी आंखों में खो गई, जो न जाने क्या क्या बयान कर रही थी। ज़ारा ने जल्दी से अपनी नज़रें फेर दी, वो ज़्यादा देर उसकी आंखों में नहीं देख सकती थी। मेरा मतलब था, जैसी भी हो अब मुझ पर ही थोपी गई हो, जरहान ने अपने जज्बातों पर कंट्रोल करते हुए कहा।
وہ ابھی زارا کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کے دل میں زارا کا کیا مقام ہے۔ زرحان کی بات سن کر زارا کا منہ کھل گیا۔ پاگل ہوں میں جو اس جنرل اسٹور کے بارے میں اچھا سوچ رہی تھی۔ یہ پہلے بھی مجھ سے بیزار تھا، اب بھی ہے۔ زارا نے دکھ سے سوچا، تو آپ کون سا جہان سکندر ہے جو میں آپ کے لیے مر رہی ہوں؟ آپ بھی یہ بات جان لے کہ آپ کو بھی مجھ پر تھوپا ہی گیا ہے۔ میں نے نہیں مانگا تھا آپ کو تہجد میں، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں آپ نہ ہو۔ زارا نے تڑک کے جواب دیا، بھلا وہ کیسے اپنی بے عزتی سہ سکتی تھی؟ آپ کا ہونے والا شوہر۔ زرحان نے بھی جلد ہی جواب دے دیا۔ وہ زارا کی باتوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ اسے زارا سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا، اسے غصہ دلانا، اسے چڑھانے میں سب اچھا لگ رہا تھا۔ پر وہ تو ایسا نہیں تھا، اسے تو زیادہ بات کرنے والے پسند بھی نہیں تھے۔ ہمیشہ سیریس رہنے والا بندہ اسے زج کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کی بے وقوفوں والی باتوں پر بھی اسے پیار آ رہا تھا۔ واقعی سچی محبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ مطلب؟ زارا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ آپ نے پوچھا کہ میں خود کو کیا سمجھتا ہوں تو میں نے بتا دیا کہ میں خود کو آپ کا ہونے والا شوہر سمجھتا ہوں، سمپل۔ زرحان نے نرم لہجے میں زارا کو اپنی بات سمجھائی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ زارا نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا اب ہٹو سامنے سے، اتنا سارا ٹائم ویسٹ کر دیا میرا۔ زرحان نے اسے سامنے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ او ہو، تو میں نے ٹائم ویسٹ کیا؟ خود ہی گھورے جا رہے تھے آپ مجھے اور ٹائم ویسٹ کر دیا؟ تو ایسے بول رہے ہیں جیسے جہاز اڑانے جا رہے ہیں آپ۔ تمہیں کیسے پتا؟ زرحان نے حیران ہوتے ہوئے زارا سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ واقعی جہاز اڑانے جا رہے ہیں آپ؟ زارا نے بھی حیرانی سے کہا۔ ہاں، میرے ابا کا جہاز کھڑا ہے نا باہر، وہ اڑانے جا رہا ہوں۔ زرحان نے جل کر کہا۔ تب کیوں رہے ہیں آپ؟ میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا۔ اب جانے دیں گی آپ مجھے؟ تو جائیے نا، میں نے کون سا آپ کو باندھ کے رکھا ہے؟ باندھا نہیں ہے، 1 سال سے قید کر رکھا ہے تم نے مجھے۔ زرحان یہ بات صرف سوچ سکا کیونکہ ابھی زارا کو بتانے کا وقت نہیں آیا تھا۔ زرحان بنا کچھ بولے چلا گیا۔ کبھی آپ کبھی تم، پتہ نہیں کیا چلتا رہتا ہے اس کے دماغ میں، بدتمیز۔ تو زارا اپنے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اف، کیا ہوگا ان دونوں کا؟ اماں لڑ تو ایسے رہے ہیں جیسے 10 سال پرانی شادی شدہ جوڑے لڑتے ہیں، سیمی نے اماں کو کہا۔ سیما اور اماں چھپ کر دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ اماں کو تو بہت ہی غصہ آ رہا تھا۔ کوئی اپنے ہونے والے شوہر سے اس طرح بات کرتا ہے؟ بھلا یہ لڑکی تو میری ناک کٹوا کے رہے گی، اماں نے بھی افسوس سے کہا۔ ایک تو پتہ نہیں یہ زارا کا ہونے والا شوہر کب اس کا ہو چکا شوہر ہوگا۔ میرے تو کان پک گئے ہیں یہ سن کر کہ زارا کا ہونے والا شوہر۔ توبہ ہے، سیما نے چڑھ کر سوچا۔ شاہزر بیٹا، اس بے جان پتھر پر قرآن پاک کی آیتیں کیوں پڑھ کر پھونکتے ہو؟ وہ روز صبح اس پتھر پر جتنی آیتیں اسے یاد ہوتی ساری پڑھ کر پھونکتا تھا۔ یہ ماضی کی یادیں ہیں مما، کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں یہ ہمیشہ میرے پاس رہے، یہ کبھی میرے علاوہ کسی کے پاس نہ ہو، اس بچے نے جواب دیا۔ اس میں ایسا کیا ہے جو تم اسے کھونا نہیں چاہتے؟ اس کی ماں نے پھر سے سوال کیا۔ مما، کیونکہ یہ بہت خوبصورت ہے، اس میں دھنک کے سب رنگ ہیں۔ اچھا میری جان، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں اسکول بھی تو جانا ہے نا؟ مما، میں تو تیار ہوں، آپ کو تو پتہ ہے نا مجھے اپنا ہر کام وقت پر کرنا بہت پسند ہے۔ اس کی ماں نے اسے پیار کیا اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اسے اسکول بھیجا۔ شاہزر، تم نے نوٹ بک بنا لیا ہے نا؟ آج سر سب کے نوٹ بکس چیک کریں گے، اس کے دوست نے اسے کہا۔ ہاں، میں نے سب سے پہلے کمپلیٹ کر لیا تھا، شاہزر نے جواب دیا۔ سمرا، اس کمینی شازی نے پہلے میری نوٹ بک چرائی، پھر اس میں سے لکھ کر اپنی نوٹ بک بنائی اور اب میری نوٹ بک کا جنازہ نکال کر مجھے دے گئی۔ میں اس چڑیل کو چھوڑوں گی نہیں، تو چل میرے ساتھ اس کی کلاس میں بھی اس کی کاپی پھاڑ دوں گی۔ پاگل ہو کیا؟ وہ میم کی بیٹی ہے، ہمیں فیل کروائے گی۔ میں نہیں چل رہی، تجھے جانا ہے تو تو جا، اس کی دوست نے اپنے طرف سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے،
तू मर इधर, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वो उसकी क्लास की तरफ चली। शाजी एक डेस्क पर अपनी बुक्स फैलाए बैठी हुई थी। वो जल्दी से उसके सामने आई और उसके सामने पड़ी बुक उठाकर उसने फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े उसके सामने पटके। वो मुंह खोले उसे देख रही थी। ये क्या किया तुमने, पागल हो क्या? शाजी ने गुस्से से उसे कहा। तुमने मेरी कॉपी फाड़ी थी ना, अब पता चलेगा जब तुम्हें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। नोटबुक बनाओगी, चोरनी कहीं की। अब शाजी हंसने लगी। तुम्हें किसने कहा कि ये मेरी कॉपी है? पहले नाम तो देख लेती। ये देखो, ये नोटबुक मेरी नहीं बल्कि इस क्लास के मॉनिटर शाहजर गाजी की है। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब क्या करोगी? तुम झूठ बोल रही हो ना, उसने डरते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं अभी शाहजर को बताती हूँ। चुड़ैल, तुझे तो मैं देख लूंगी, उसने उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा और जल्दी से वहां से भाग गई। सिमरा, मुझे छुपा ले यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने किसी और की कॉपी फाड़ दी, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा था ना, जल्दबाजी मत कर। पर तू मेरी सुनती कहाँ है? अब भुगत जो किया है। अल्लाह तेरे जैसी दोस्त दुश्मन को भी ना दे। मैंने तो हमेशा तेरे फड्डों में तेरा साथ दिया है, और तू है कि जैसे सिर्फ अपनी परवाह है। मुझ पर तेरी बातों का कोई असर नहीं होने वाला। गटर में जाकर गिर, कमीनी। मिस करेली कौन है यहाँ? मुझे उससे बात करनी है। शाजी उसे करेली ही बुलाती थी, इसलिए उसने शाजर को भी उसका नाम करेली ही बताया था। उसके कानों में किसी की आवाज आई। अल्लाह, मर गई, अब क्या करूँ? कुछ सोच यार, वरना आज तेरी खैर नहीं। वो उसके सामने आई। अब जो भी था वो बुज़दिलों की तरह छुपेगी तो नहीं ना। अब गलती की थी तो सजा तो मिलनी ही थी। तो आप है वो, मेरी कॉपी क्यों फाड़ी आपने? उसने इससे पूछा। देखिए, जो भी हुआ गलती से हुआ। मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला, पर आपके साथ गलत किया, इसलिए आई एम सॉरी। वो अंदर से बहुत डर रही थी क्योंकि वो लड़का बहुत गुस्से में उसे देख रहा था, पर वो फिर भी उसने बज़ाहिर मुतमईन होते हुए जवाब दिया। आपके सॉरी कहने से क्या मेरी नोटबुक फिर से बन जाएगी? हाँ, उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा। वो अपनी पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त था, इसलिए इस वक्त भी वो उस मासूम सी नाजुक सी लड़की पर गुस्सा कर रहा था। उसे बहुत कम गुस्सा आता था, पर जब भी आता था तो बहुत बुरी तरह आता था, और इस वक्त उसके गुस्से का शिकार वो थी। वो इसके चिल्लाने से डर गई थी और उसकी खूबसूरत आंखें पानी से भर गई थी। उससे आज तक किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। मैंने सॉरी तो बोला ना, मैं एक दिन में आपको आपकी नोटबुक बना कर दे दूंगी। उसने अपनी आंखों से हाथ की पुश्त से आंसू रगड़कर बहुत ही मासूमियत से कहा। शाहजर तो उसे देखता ही रह गया। उसने आज तक इतनी मासूम लड़की नहीं देखी थी। उसे लगा उसने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है इस लड़की को रुलाकर। वो अब भी खुद को रोने से रोक रही थी जब से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं खुद ही बना लूंगा, आप प्लीज रोइए नहीं, उसने जल्दी से कहा ताकि वो चुप कर जाए। इतने बुरे हैं नहीं इतने बुरे हैं नहीं आप जितने लगते हैं। और सच्ची में, मुझे अपने चॉकलेट की कसम, मैंने गलती से आपकी कॉपी फाड़ी थी। मुझे लगा वो उस शाजी चुड़ैल की है, और गलती तो आपकी भी है ना। आपको अपनी कॉपी उस चुड़ैल को नहीं देनी चाहिए थी, उसने फिर मासूमियत से कहा। शाहजर मुस्कुराने लगा। वाकई में मेरी गलती है, मैंने आपके जैसी मासूम लड़की पर गुस्सा किया, सॉरी। अल्लाह दी कसमें, मैं वाकई मैं आपको मासूम लग रही हूँ? अल्लाह, कहीं मैं खुशी से मर ही ना जाऊं, वो रोते हुए मुस्कुरा के बोली। और ये धूप छांव वाला मंजर उसे मिसमराइज कर गया। वो उसकी मुस्कुराहट में खो गया। बचपन की मोहब्बत जानलेवा होती है, और शाहजर गाजी ने आज अपनी बर्बादी की सीढ़ी में पहला कदम रखा था। फ्रेंड्स, उसने अपना सीधा हाथ शाहजर के आगे किया। शाहजर ने मुस्कुराकर सर को हाँ में जंबिश दी, पर उससे हाथ नहीं मिलाया। वो भी मुस्कुराई और अपना हाथ अपने दूसरे हाथ से मिलाया। ऐसे क्यों किया? शाहजर ने उससे पूछा। वो मुझे ना थोड़ी सी इंसल्ट फील हो रही थी, इसलिए मैंने खुद ही अपना हाथ मिला लिया।
اس نے پھر سے معصومیت سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، آپ بہت معصوم ہیں، شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہائے، آپ بھی بہت اچھے ہیں، آپ شاید اس دنیا کے پہلے شخص ہیں جن کو میں معصوم لگتی ہوں، اس نے خوشی سے کہا۔ اب وہ دوست بن گئے تھے، شاہ اس کی ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیتا تھا، اس کی غلطیاں اپنے سر لے لیتا تھا، ہمیشہ اس کی حفاظت کرتا تھا، اس کی بے وقوفوں والی باتیں سنتا رہتا، وہ اسے اپنی ہر چھوٹی بڑی بات بتاتی، آج کون سے کارٹون دیکھے، اس کی کہانی کیا تھی، وہ سب اسے بتاتی، اور وہ مسکرا کر صرف سنتا رہتا۔ اسے اس کو سننا بہت اچھا لگتا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بالکل بھی برداشت نہ کرتا اس کی بکواس کہانیاں، پر اسے تو اس کی ہر بات اچھی لگتی تھی۔ وہ اسے اپنا سب سے اچھا دوست سمجھتی تھی، پر شاہ کے لیے وہ صرف دوست نہیں، اس کی زندگی بن گئی تھی۔ شاہ، کیا ہوا ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ کسی نے کچھ کہا کیا؟ اس نے شاہ کو اداس دیکھ کر پوچھا۔ میرے ماما پاپا بہت پریشان ہے، کوئی انہیں بہت پریشان کر رہا ہے، شاہ نے اداسی سے کہا۔ تو تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اللہ سے دعا مانگو نا، اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اچھا، میں ہی دعا کروں گی؟ تمہیں پتا ہے اللہ سائی میری ہر بات سنتا ہے اور مجھ سے بہت پیار بھی کرتا ہے۔ اللہ تم سے بھی بہت پیار کرتا ہے۔ میں فجر کی نماز پڑھ کر دعا مانگوں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے اتنے یقین سے کہا۔ اسے اپنے رب پر بہت گہرا یقین تھا۔ تمہیں پتا ہے تم بہت اچھی ہو۔ لو، مجھے تو اماں کے پیٹ میں ہی پتا تھا میں بہت اچھی ہوں، اس نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی غرض سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، تم پاگل ہو، وہ بھی پتا ہے، سب بولتے ہیں۔ ٹھیک، تھینک یو کس لیے؟ تم نے میری اداسی کو اڑن چھو کر دیا، اس لیے۔ شاہو، تمہیں کتنی بار کہا ہے دوستوں کو تھینک یو نہیں بولتے، ان کا ہوم ورک کرتے ہیں، اس نے شرارت سے کہا۔ اور تمہیں کتنی بار کہا ہے اپنا ہوم ورک دوسروں سے نہیں کرواتے، شاہ نے بھی دو بدو ہو کر کہا۔ اب تمہیں یاد نہیں رہتا تو مجھے کہاں رہے گا، اس نے معصومیت سے کہا، اور وہ دونوں ہنسنے لگے۔ ان کی دوستی ایسے ہی چل رہی تھی، پر کسی کو ان کی دوستی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ زارا، مجھے تم سے شاہ کے بارے میں ایک بات کرنی ہے۔ شاہزر کے کلاس کا ایک لڑکا اس کے پاس آیا، وہ اپنا کلاس ورک کر رہی تھی، آج شاہزر اسکول نہیں آیا تھا، اس لیے زارا اکیلی تھی۔ کیا بات کرنی ہے تم نے شاہو؟ کیا بات کرنی ہے تم نے شاہو؟ ٹھیک ہے نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے، پر تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں، تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا، وہ تمہیں بدنام کر رہا ہے، ہر لڑکا تمہارے بارے میں غلط سوچ رہا ہے، اس نے سب کو کہا ہے کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے اور تم اس کی گرل فرینڈ ہو، اسے تمہارے ساتھ ٹائم پاس کرنا اچھا لگتا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ تمہیں کچھ نہیں آتا، تم اس دنیا کی بے وقوف لڑکی ہو، وہ تمہاری ہر بات سب کو بتاتا ہے اور سب تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ لڑکے نے ایک ہی سانس میں اس سے بتا دیا جو وہ رٹ کے آیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ شاہو پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے مجھے، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ میں جانتی ہوں تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری ان جھوٹی باتوں پر یقین کروں گی، کبھی نہیں۔ اب تم جا سکتے ہو، زارا نے غصے سے اس لڑکے کو کہا۔ زارا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بیسٹ فرینڈ اس کے بارے میں ایسا بول سکتا ہے، کبھی نہیں۔ میں سچ بول رہا ہوں، یہ بات ساری کلاس کو پتا ہے، کل جب وہ آئے تم صرف اس سے یہ پوچھنا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں یا نہیں۔ وہ لڑکا بول کر چلا گیا، پر زارا کی حالت خراب ہو رہی تھی، اس نے شدت سے دعا کی کہ وہ سب جھوٹ ہو، شاہو اس سے بول دے کہ وہ سب جھوٹ ہے، وہ اپنا اتنا اچھا دوست نہیں کھونا چاہتی تھی، وہ رو رہی تھی، اسے ڈر لگ رہا تھا اگر وہ سب سچ ہوا تو۔ ویل ڈن، بہت اچھا کیا، بڑی گہری دوستی تھی نا دونوں میں، اب دیکھنا اس سے بھی گہری دشمنی ہوگی دونوں کی، شازی نے کمینگی سے سوچا۔ تم نے جیسا بولا میں نے کیا، اب مجھے وہ نوٹس دو جو ٹیسٹ میں آئیں گے۔ دے دوں گی، اتنی جلدی کیا ہے، پہلے تماشا تو دیکھ لینے دو۔ اگلے دن زارا جلدی سے اسکول آ گئی تھی اور اسے شاہو سے بات کرنی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہزر بھی آ گیا اور آتے ہی زارا کے پاس آ گیا کیونکہ اس نے کل کا سارا دن زارا کو بہت مس کیا تھا، وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ السلام علیکم زارا، کیسی ہو؟ شاہزر نے مسکرا کر زارا سے پوچھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، زارا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ شاہزر نے کچھ شاہزر کو کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا کیونکہ زارا نے کبھی اس سے ایسے بات نہیں کیا تھا۔
क्या हुआ ज़ारा, सब ठीक है ना? नाराज़ हो मुझसे? ज़ारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी संजीदा सी खड़ी उसे देख रही थी। ज़ारा प्लीज़ कुछ तो बोलो, मुझे परेशानी हो रही है। अब वो वाकई परेशान हो गया था। शाहू, जो मैं तुमसे पूछने वाली हूँ प्लीज़ उसका सच सच जवाब देना, ज़ारा ने शाहज़र से कहा। तुम पूछो तो सही, मैंने आज तक कभी झूठ बोला है तुमसे? ज़ारा कुछ पल खामोश रही, फिर संजीदगी से गोया हुई। शाहू, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? ज़ारा ने बज़ाहिर आराम से कहा, पर वो अंदर से डर रही थी और दुआ कर रही थी कि शाहज़र ना बोल दे। अगर उसने हाँ बोला तो उसका दोस्ती पर से भरोसा ख़त्म हो जाएगा। वो कभी किसी पर यकीन नहीं कर पाएगी। शाहज़र को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि ज़ारा उससे ये सवाल पूछ रही है? ज़ारा, क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? शाहू, मैंने जो पूछा है बस उसका जवाब दो, हाँ या नहीं। शाहज़र कुछ पल खामोश रहा। वो ज़ारा से झूठ नहीं बोल सकता था। हाँ, करता हूँ मैं तुमसे मोहब्बत। शाहज़र ने नज़रें झुकाकर ऐसे कहा जैसे कोई गुनहगार अपना जुर्म कबूल करते हुए कहता है। शाहज़र के अल्फाज ज़ारा को कोड़े की तरह लगे थे। कोई कुछ भी कहता ज़ारा कभी यकीन न करती और ना ही उसने किया था, पर वो खुद बोल रहा था अपने मुंह से। उसने ज़ारा के यकीन को रेजा रेजा कर दिया था। शाहू, तुम झूठ बोल रहे हो ना? प्लीज बोल दो कि ये झूठ है। ज़ारा ने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। क्या पता वो मजाक कर रहा हो। नहीं ज़ारा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शाहज़र ने ज़ारा से नजरें चुराते हुए कहा। क्यों शाहू, क्यों? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। कितना यकीन किया था मैंने तुम पर। सबने कहा, मैं नहीं मानी, क्योंकि मुझे अपनी दोस्ती पर यकीन था। एक सच्चा दोस्त समझा था तुम्हें, और तुम मुझे बदनाम कर रहे थे, मेरी दोस्ती का मजाक उड़ा रहे थे। बदला ले रहे थे ना तुम मुझसे? मैंने तुम्हारी बुक फाड़ दी थी, इसलिए तुमने मुझसे दोस्ती की ना? मुझे नफरत हो रही है तुमसे। आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। ज़ारा रोते हुए उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी। शाहज़र को समझ नहीं आ रहा था ज़ारा ऐसा क्यों बोल रही है। इतनी बेएतबारी, वो मुझ पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम कैसे लगा सकती है? कैसा मोहब्बत करना इतना बड़ा गुनाह है? क्या मोहब्बत करना इतना बड़ा गुनाह है? वो बेयकीनी से उसे देख रहा था, जो अपनी आंखों में उसके लिए ढेर सारी नफरत लिए खड़ी थी। ज़ारा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं तुम्हें बदनाम कर रहा हूँ? मैंने तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है ज़ारा, खालिस मोहब्बत। वो बेबसी की इंतहा पर था। अल्फाज उसके मुंह से टूट टूट कर निकल रहे थे। शट अप, बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार जो अपने मुंह से मेरा नाम भी लिया तो अब मुझे तुम पर एक दिन के जितना भी भरोसा नहीं है। चले जाओ मेरी जिंदगी से। ज़ारा रोते हुए उस पर जुल्म कर रही थी। शाहज़र बहुत कुछ बोलना चाहता था, वो उसे बताना चाहता था, वो उसे गलत समझ रही है। उसे अपनी जिंदगी से बढ़कर इसकी इज्जत थी और वो कैसे उसे बदनाम कर सकता था। वो ऐसा कैसे सोच सकती है? क्या मेरी दोस्ती इतनी खोखली थी कि वो इसे ऐसे तोड़ देगी? वो बेयकीनी से जख्मी निगाहों से उसे देख रहा था। उसकी जबान से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था। वो खामोश हो गया था, वो टूट गया था। अब वो अपनी सफाई नहीं दे सकता था, उसमें हिम्मत ही नहीं थी। ज़ारा कुछ पल उसे देखती रही। बहुत बुरे हो तुम, जालिम हो तुम शाहू, बहुत बहुत गंदे हो। अब मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी, ज़ारा ने रोते हुए कहा और उसे धक्का देकर वहां से भागती हुई चली गई। आज ज़ारा ने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था और गाजी ने तो आज अपनी जिंदगी, खुशियां, सब कुछ खो दिया था। वो आम सी शाम वो आम सी शाम थी जब जुदा हुए हम। ना टूट के प्यार कर सके, ना रो सके हम। वो भी दिन थे कि रोज बात करते थे, ये भी दिन है कि आवाज को तरस गए हम। शिकवा ये नहीं है कि के भरोसा नहीं किया उसने। शिकवा ये है कि उसकी नज़र में भरोसे के काबिल नहीं थे हम। गाजी वहां से चला गया, पर उसका पत्थर वहीं कहीं पर गिर गया था, पर उसे पता ही नहीं चला। ज़ारा, अब बस भी करो, और कितना रोगी? तुम्हें एक बार उसकी पूरी बात सुन लेनी चाहिए थी। सिमरा प्लीज, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, मैं नहीं करती उसके बारे में बात, पर तुम रोना बंद करो ना, वरना बीमार हो जाओगी।
اس نے ایسا کیوں کیا؟ زارا، اس نے جو کیا اسے اس کی سزا ملے گی، تم دیکھ لینا۔ میں نہیں چاہتی اسے کوئی سزا ملے، بس وہ اب کبھی میرے سامنے نہ آئے، یہ دعا کرو۔ زارا اور سمرا اپنی کلاس میں جاتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ ایک منٹ، یہ کیا ہے؟ زارا نے جھک کر غازی کا 7 رنگی پتھر اٹھایا۔ ماشاءاللہ، یہ کتنا خوبصورت ہے نا؟ سمرا زارا پتھر کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آج سے یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہوگا۔ میں نے ایک دوست کھویا ہے، اس لیے اللہ نے مجھے دوسرا دوست دے دیا۔ اب میں اپنی ساری باتیں اس سے شیئر کروں گی اور یہ کبھی میرا مذاق نہیں اڑائے گا۔ زارا نے اسے چوم کر اپنے بیگ میں رکھ دیا۔ زارا اپنا نہیں، کس کا ہے؟ زارا، پتا نہیں کس کا ہے، تم ایسے کیسے لے سکتی ہو؟ جس کا بھی ہے، پر اب سے یہ صرف میرا ہے، میں کسی کو نہیں دوں گی۔ اور دور سے کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ غازی بھی اپنی ہر بات اس پتھر سے شیئر کرتا تھا۔ آج اس نے زارا کو کھویا تھا۔ وہ اپنا دکھ اس سے شیئر کرنا چاہتا تھا، پر پتھر اسے مل ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے ہر جگہ ڈھونڈا پر نہیں ملا۔ وہ نیچے دیکھتے ہوئے چل رہا تھا کہ کہیں گرا ہوگا تو مل جائے گا، اور جیسے ہی اس کی نظر پتھر پر پڑی، وہ اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ زارا نے وہ پتھر اٹھا لیا اور وہ وہیں رک گیا۔ وہ اپنا پتھر کسی کو نہیں دیتا تھا۔ جب زارا نے کہا کہ وہ پتھر اب اس کا بیسٹ فرینڈ ہے، وہ اپنی ہر بات اس سے شیئر کرے گی، تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ بھلے ہی میں زارا کے ساتھ نہیں رہوں گا، پر میرا یہ پتھر ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ میری سب سے پیاری چیز ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ آج غازی نے زارا کو آخری بار دیکھا تھا۔ اس کے بعد بھی اور دکھ اس کے انتظار میں تھے۔ ابھی اس سے بہت کچھ کھونا تھا۔ اس کی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی اس کے اور بھی امتحان باقی تھے۔ دن پر لگا کے گزر رہے تھے۔ آج زارا اور زرحان کا نکاح تھا اور ان کے ساتھ ارحان کا بھی نکاح تھا۔ سب تیار ہو گئے تھے۔ زرحان نے اسکن کلر کی شیروانی پہنی تھی جس میں وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ارحان نے بھی ویسی ہی شیروانی پہنی تھی، وہ بھی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ پھپھو تو بار بار دونوں کی نظریں اتار رہی تھی۔ امی، میرے گرین کلر والے کپڑے کہاں ہیں؟ صبا نے صبح سے پھپھو کو پریشان کر رکھا تھا۔ کبھی یہ چیز نہیں مل رہی، کبھی وہ چیز نہیں مل رہی۔ صبا، میرا دماغ مت خراب کرو، بچی نہیں ہو تم، صبح سے پریشان کر رکھا ہے تم نے مجھے۔ صحیح کہتے ہیں، 2 بچے ہی اچھے تیاری تو ایسے کر رہی ہو جیسے تمہارا نکاح ہو رہا ہو۔ نغمہ بیگم نے غصے سے صبا کو گھور کر کہا۔ امی، ان کپڑوں میں زیادہ موٹی لگ رہی ہوں، زمو پورے فنکشن میں مجھے ہی ستاتا رہے گا۔ صبا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کتنا کہا ہے تجھے کم کھایا کر، چل اب کمرے میں نکال کر دے دیتی ہوں تجھے گرین کلر والے کپڑے۔ اب اس کے بعد اگر تم نے مجھ سے کچھ مانگا نا تو الماری میں بند کر کے لاک لگا دوں گی، سمجھی؟ نغمہ نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ جی امی، سمجھ گئی، اب جلدی سے ڈریس نکال دے، صبا نے معصومیت سے کہا۔ زرحان نے نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس پر کوئی بھی راضی نہیں تھا، پر زرحان نے ضد کی تھی کہ اگر رخصتی ہوگی تو آج ہی ہوگی، اور اس کی ضد کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بچپن سے بہت ضدی تھا، ایک بار جس چیز کی ضد کر لیتا تو وہ اسے کسی بھی طرح سے چاہیے ہی ہوتی تھی۔ پر جب سے وہ سمجھدار ہوا تھا، اس نے ضد کرنا چھوڑ دیا تھا، جس پر سکندر صاحب اور نغمہ نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ پر آج زرحان نے ایک بار پھر سے ضد کی تھی۔ سب نے اسے بہت سمجھایا پر وہ اپنی بات سے 1 انچ بھی نہیں ہٹا۔ چاہ نہ چاہ کر سب کو اس کی بات ماننی پڑی، کیونکہ اس نے ضد کی تھی۔ اب کبھی کچھ ہوتا وہ نہیں مسکراتا۔ اب زرحان صاحب کی بات تو مان لی گئی تھی، پر زارا کا غصے سے برا حال تھا۔ اسے رہ رہ کر جنرل اسٹور پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا زرحان کا گلا ہی دبا دے۔ اگر وہ ضدی ہے تو میں بھی کم نہیں ہوں، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے ہوتی ہے رخصتی۔ زارا نے صاف منع کر دیا تھا۔ اماں نے اسے بہت سمجھایا پر وہ نہیں مان رہی تھی، اس لیے انہوں نے حماد کو اسے سمجھانے کو کہا۔ انہیں پتا تھا حماد کسی بھی طرح اسے سمجھا دے گا، ایک وہ ہی تو تھا جس کی زارا ہر بات مانتی تھی۔ حماد نے اسے بہت سمجھایا پر وہ نہیں مان رہی تھی۔ کیا تم اپنے بھائی کی بات نہیں مانو گی گڑیا؟ حماد نے اتنے مان سے کہا کہ زارا نہ چاہ کر بھی منع نہیں کر سکی۔ کتنا مان تھا اس پر اس کے بھائی کو، کتنا یقین تھا ان کو اپنی بہن پر،
وہ اس کی کوئی بات نہیں ڈالے گی۔ تو کیا زہرا اپنے بھائی کا مان توڑ سکتی تھی؟ کبھی نہیں، مر کر بھی نہیں۔ زہرا خود سے سوال کر رہی تھی اور جواب بھی حاضر تھا۔ صرف آپ کی وجہ سے مان رہی ہوں بھائی، ورنہ مجھے اس جنرل اسٹور کی ضد پوری کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ یہ ہوئی نا میری گڑیا والی بات۔ حماد نے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما۔ مجھے پتا تھا تم میری بات ضرور مانو گی، حماد نے فخر سے کہا۔ کوئی شک ہے آپ کو؟ آپ کے لیے تو اس بہن کی جان بھی حاضر ہے بھائی۔ زہرا نے بہت محبت سے اپنے بھائی کے ہاتھ پکڑے اور انہیں آنکھوں سے لگا کر کہا۔ حماد کی آنکھیں بھر گئی اپنی پیاری بہن کو محبت سے دیکھ کر۔ زہرا تمہیں پتہ ہے تم میرا غرور ہو، میرا مان ہو، میری دل سے دعا ہے کہ اللہ ہر بھائی کو تمہارے جیسی بہن دے۔ حماد نے بھی محبت سے اسے دیکھ کر کہا۔ آج اس کی بہن کسی اور کی ہونے والی تھی۔ اب اسے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے بھی کسی کی اجازت کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ بھائی آپ دیکھیے گا میں اس جنرل اسٹور کے ساتھ کیا کروں گی۔ بڑا شوق ہے نا اسے آج ہی رخصتی کرانے کا، اتنا تپاؤں گی اسے کہ پاگل ہو جائے گا۔ زہرا نے اپنے بھائی کو اداس ہوتے ہوئے دیکھا تو اسے ہنسانے کی غرض سے کہا۔ تھوڑا خیال کر لینا بیچارے کا، ہماری پیاری پھپھو کا بیٹا ہے۔ حماد نے بھی شرارت سے کہا۔ وہ بھی زہرا کو مزید رلانا نہیں چاہتا تھا۔ پھپھو کی وجہ سے ہی تو اتنی بچت ہوئی ہے اس کی، ورنہ اب تک کسی پاگل خانے میں بیٹھا ہوتا، گانے گا رہا ہوتا۔ ہاں ہاں ہاں، دونوں نے زور سے کہا لگایا۔ اچھا اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں 1-2 گھنٹے میں ہال کے لیے نکلنا ہے۔ حماد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اور چلا گیا۔ زہرا نے میرون کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا جس پر گولڈن کلر کے گوٹے سے بہت پیارا کام ہوا تھا۔ گولڈن اور میرون کلر کے کمبینیشن سے بنی گھٹنوں تک آئی ہوئی شرٹ اور ہم رنگ کا دوپٹہ بہت نفاست سے سجایا ہوا تھا۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ، آنکھوں پر کاجل، ناک پر تھوڑی سی چھوٹی سی نت اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ آج وہ کوئی آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہر ماں اپنی بیٹی کو دلہن بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ بھی آج بہت خوش تھی۔ انہیں ڈر تھا کہیں ان کی ہی نظر زہرا کو نہ لگ جائے اور بار بار اس کی نظر اتار رہی تھی۔ اماں یار کیا ہو گیا ہے، اب اتنی بھی پیاری نہیں لگ رہی جو 10 بار نظر اتار رہی ہو، زہرا نے چڑھ کر کہا۔ کیونکہ اماں اب ثابت لال مرچ سے اس کی نظر اتار رہی تھی۔ تو چپ کر، تجھے نہیں پتا میں ماں ہوں، مجھے اچھے سے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ پر اماں، زہرا نے پھر سے بولنے کے لیے منہ کھولا۔ کہا نا چپ کر کے بیٹھو لڑکی۔ اماں نے اسے زیادہ بولنے سے روک دیا۔ سیما اور ثنا نے ایک جیسے کپڑے پہنے تھے، وہ دونوں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ آج تو ماسی بجلیاں گرا رہی ہے۔ سیما زمو سے کچھ بول رہی تھی جب زمو چلا گیا تو ظفر نے اسے پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی وائٹ کاٹن کی شلوار قمیض میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سیما نے غصے سے اسے گھورا پر بولی کچھ نہیں۔ اف ماسی جی، ایسے تو نہ گھورے، کچھ ہوتا ہے۔ ظفر نے دل پر ہاتھ رکھ کر شرارت سے کہا۔ ظفری بھائی، اگر ایک اور بار آپ نے مجھے ماسی کہا نا تو میں یہ جوس سے بھرا جگ آپ پر الٹ دوں گی، سمجھے آپ؟ سیما نے غصے سے ایک لفظ چبا کر کہا۔ وہ آج کے دن اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بھی اس منحوس ظفری کی وجہ سے تو بالکل نہیں۔ ہائے، اب اتنی محبت سے سمجھائے گی تو کون کمبخت نہیں سمجھے گا۔ ظفر نے اس کے چہرے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لے کر شرارت سے کہا۔ توبہ، بہت سارے ٹھرکی دیکھے پر آپ اول نمبر کے ہیں۔ تمہیں اپنی دلہن بنانا چاہتا ہوں، میری بے وقوفی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ ظفر نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی سے کہا اور بھاگ گیا، اس سے پہلے سیما اس پر واقعی جوس والا جگ الٹ دے۔ سیما تو ہکا بکا رہ گئی، وہ کیا بکواس کر گیا، بدتمیز۔ میرے اتنے بھی برے دن نہیں آئے کہ اس کی دلہن بنوں، استغفر اللہ۔ ویسے بھی یہ ڈفر ہمیشہ مذاق کرتا رہتا ہے، میں کیوں سیریس ہو رہی ہوں؟ اف، لعنت ہے منحوس پر، سیما نے جھنجھلاتے ہوئے سوچا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ جب تک کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔